باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی اعمال کر لو، یعنی خیر کے کام کرنے میں جلدی کر لو قبل اس کے کہ ایسے فتنے تمہارے اوپر آنے لگیں جو تاریک راتوں سے بھی زیادہ سیاہ ہوں۔ یعنی جس طرح رات ویسے ہی سیاہ ہوتی ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آتا، اور اس میں بھی تاریک رات جس میں چاند بالکل بھی نہ ہو تو اس میں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ دیکھنے سے نظر بھی نہیں آئیں گے، انسان ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو فرمایا خیر کے کام کرنے میں جلدی کر لو قبل اس کے کہ وہ فتنے آ جائیں اور تم خیر کے کام کرنے سے رہ جاؤ۔ ہوگا کیا اس کے اندر؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، حالات ایسے ہو جائیں گے، ماحول ایسا ہو جائے گا کہ ایک انسان صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ حالت ایمان پر ہوگا، ویمسی کافرا، لیکن شام کو کفر کی حالت میں چلا جائے گا۔ آج کل دیکھیں ہم اپنے دین سے کتنا دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے کتنا دور ہیں، عقائد و نظریات کے اندر کتنے کچے ہیں کہ بعض اوقات ہم زبان سے اتنی الٹی سیدھی بات کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم زبان سے اہل باطل کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو حق گردانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی زبان سے اتنے قبیح اور اتنے نامناسب الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے قرآن کے لیے، دینی شاعر کے لیے، کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے صبح آنکھ کھولی تھی، ہم صاحب ایمان تھے، لیکن ہم نے جب شام کی تو ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو چکا۔ فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ شام کو اگر کوئی مومن ہوگا تو صبح کفر کی حالت میں جا چکا ہوگا۔ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے گا، یعنی معمولی دنیاوی فائدے کے لیے وہ اپنے دین کو بیچنے کے لیے بالکل تیار ہوگا۔ اس کی امانت، اس کی زبان، اس کی گواہی، اس کی ہر چیز گویا کہ فور سیل لگی ہوئی۔ ایک انسان کی ہر چیز کی ایک اہمیت ہے، ایک ویلیو ہے، اور اس کے اندر اگر ایمان اور یقین ہو تو وہ پتھر سے، چٹان سے ٹکرا جانا گوارا کر لیتا ہے، اپنی بات سے پھرنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن قیامت سے پہلے حالات ایسے ہو جائیں گے، ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ معمولی سا لالچ بھی اس کو اس کے ایمان سے پھیر دے گا اور اس کے لیے جو ہے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلة فقال، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، سبحان اللہ، اور فرمایا اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتنہ، آج کیا ہی زبردست فتنہ اترا ہے اس رات میں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چیزیں کھل کے سامنے آئیں جو مستقبل میں پیش آنے والی تھیں، تو اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کہ کیا فتنہ آج آسمان سے زمین کی طرف اتر گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ماذا انزل من الخزائن، اور کیسے کیسے فتنوں کے بڑے بڑے دروازے، خزانے جو ہے انسانوں کے اوپر الٹ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ من یوقظ صواحب الحجرات، ان حجرے والیوں کو کون اٹھائے گا؟ یعنی یہ جو لوگ سو رہے ہیں اور یہ جو میری ازواج مطہرات سو رہی ہیں اطمینان سے، آرام سے، کہ ہم تو مامون ہیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم کہاں کسی فتنے کا شکار ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کو اٹھائے کوئی، کہ یہ اٹھیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، دعا مانگے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ کون ان کو اٹھائے گا؟ کون ان پہ محنت کرے گا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اٹھنا چاہیے اور ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آسمان سے ایسے فتنے اتر رہے ہیں جو انسان کے ایمان کو زائل کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے مرد حرام کاری میں مبتلا ہو گئے، یہ وہی عورتیں ہیں جن کو حرام کپڑے پہنائے گئے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ برہنہ ہوں گی۔
اسی طرح یہ وہی عورتیں ہیں جو اتنا باریک اور اتنا بے پردہ لباس پہنتی تھیں، اتنا مختصر اور باریک لباس پہنتی تھی جس سے ان کا جسم چھلکتا تھا، تو فرمایا کہ یہ دنیا میں لباس پہننے والی آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ فتنے کے زمانے میں ہماری حفاظت فرمائیں۔ عن وائل بن حجر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ ایک موقع پر ایک آدمی ان سے سوال کر رہا تھا۔ سوال کیا تھا؟ بہت ہی زیادہ زبردست تھا۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران اور ایسے امیر مسلط کر دیے جائیں جو ہمارا حق ہمیں نہ دیں، ہمارا حق ہم سے روک لیں اور اپنے حق کا ہم سے سوال کریں۔ غور کیجئے، آج کل ہمارے اوپر ایسے ہی امیر ہیں، ہمارے اوپر ایسے ہی حکمران ہیں۔ ذرا سا آپ اگر ٹیکس دینے میں تھوڑی سی دیر کر دیں گے تو آ کے گردن دبوچ لیں گے، ذرا سا ان کا حق روکنے کی کوشش کریں گے، کوئی چالان ادا نہیں کریں گے، کوئی گورنمنٹ کی فیس پے نہیں کریں گے، کہیں پہ آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا تو فوراً آ کے آپ کی گردن پکڑ لیں گے اور فوراً آ کے سوال کریں گے۔ لیکن اس کے بدلے میں انہیں کیا ہمیں دینا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، انہیں ہمیں تعلیم دینی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، انہیں ہمیں صحت معالجہ اس کی سہولت دینی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، انہیں جو وسائل ہمیں دینے تھے اس کے تو دینے کے وہ روادار نہیں ہیں، لیکن اپنا کوئی حق چھوڑنے پر تیار بھی نہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ایسے عمراء ہمارے ہوں تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کے خلاف تلوار اٹھا لیں اور ان سے جنگ کریں؟ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا واطیعوا، کہ دیکھو اس وقت کے اندر جب فتنے کا دور ہو اور ایسے عمراء اور حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں، تم اتحاد کا اور تم جو ہے اطاعت کا مظاہرہ کرنا، سنو اور اطاعت کرو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اس لیے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں جس کو ان کو دیا گیا اور تم اس کے ذمہ دار ہو جو تمہیں دیا گیا، یعنی تمہارے اوپر جو حق ہیں وہ تمہیں ادا کرنا ضروری ہے، تم سے ان کا مواخذہ ہوگا، اس کا سوال ہوگا، اور جو ان کے اوپر حق ہیں وہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کرتے تو اللہ کے یہاں وہ مجرم ٹھہریں گے اور اس کا مواخذہ ان سے ضرور ہوگا۔